تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سامعین محترم، گزشتہ جمعے پر خائف کی علامات جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں ان میں کیا کیا نشانیاں پائی جاتی ہیں، جن میں سے دو کا ذکر ہو گیا. اللسان کہ زبان کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ وہ شخص جھوٹ نہیں بولتا ہے، غیبت نہیں کرتا ہے، تہمت نہیں باندھتا ہے، اور اسی طرح چغلی وغیرہ نہیں کھاتا ہے، اور دوسرے اسی طرح مسلمانوں کی برائی بیان نہیں کرتا ہے. اور دوسری چیز ہے قلب، دل کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگوں کی کیفیت اور حالت اور نشانی یہ ہے یخرج منہ العداوۃ والبغض کہ جو دل اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی اور علامت یہ ہے کہ اس دل سے اللہ تعالیٰ کے ڈر سے اور خوف سے دشمنی نکل جاتی ہے، بغض نکل جاتا ہے اور حسد نکل جاتا ہے، ہر قسم دشمنی ختم ہو جاتی ہے. اور اسی طرح غیر محرم جو ناجائز محبت ہے وہ بھی نکل جاتی ہے. اور تیسری نمبر پر چیز ہے النظر. جو مومن مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اور خوف کرتا ہے اور اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو تو آنکھوں کے متعلق اس مومن مسلمان کے اندر نشانی یہ ہے فلا ينظر الى الحرام کہ ایسا شخص حرام چیز کی طرف نہیں دیکھے گا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مومنوں سے فرما دیجیے کہ اپنی نگاہیں پس رکھو، جس چیز کی طرف قرآن اور حدیث نے دیکھنا منع فرما دیا ہے اس کی طرف وہ نہیں دیکھتا ہے. یہ ہے آنکھوں کا ڈرنا. آنکھوں کا ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ ایسا شخص اور ایسا مومن مسلمان ایسی چیز کی طرف نہیں دیکھے گا جس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ نے دیکھنا منع فرما دیا ہے. اور ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ بد نظری کتنی عام ہو گئی ہے. بد نظری کا سب سے بڑا سنٹر اور سب سے بڑی چیز وہ موبائل ہے. ہمارے پاس آ گئے موبائل، بہت بڑی بربادی ہے. چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، خاص ہیں، عام ہیں، نیک ہیں، گناہگار ہیں، جو بھی ہے موبائل میں بد نظری ہوتی ہے. اور پھر اس عام بد نظری سے بھی بڑھ کر ایک بد نظری ہے اپنی نگاہیں غلط استعمال کرنا ہے. جب نگاہیں غلط استعمال ہو رہی ہے تو آنکھوں کے متعلق اس دل میں کوئی ڈر نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سے کوئی خوف نہیں ہے. اور عام بد نظری سے بھی بڑھ کر ایک بد نظری ہے غلط آنکھوں کا استعمال کرنا ہے تنہائی میں غلط چیزیں دیکھنا. کوئی بھی نہیں ہوتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات تو دیکھ رہی ہے، وہ تو قادر مطلق ذات ہے. اس ذات نے تجھ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر
پھر ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتے ہیں لیکن اپنا پردہ خود ہی چاک کر دیتے ہیں کہ ہم نے یہ گناہ کیا، ہم نے یہ گناہ کیا، یہ چیز ہے، یہ ہے، یہ ہے۔ یہ جرت در جرت ہے، گناہ در گناہ ہے۔ خدا کے قہر میں یکدم وہ گرفتار ہونا ہے۔ ایک گناہ کیا، اللہ تعالیٰ کے قہر میں آ گیا، پھر گناہ، اس کے اوپر گناہ کیا ہے، اور بھی سخت گرفت میں آ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہ دیکھے کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، ہو رہا ہے۔ یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں بد نظری مومن مسلمان میں ایک ایسا گناہ ہے جو ایمان کو دیمک کی طرح کھا جاتا ہے۔ جیسے دیمک لکڑی کو لگ جاتا ہے، کیڑا لگ جاتا ہے لکڑی کو، باہر سے لکڑی بالکل صاف نظر آتی ہے آپ کو، لیکن وہ اندر سے ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ایمان کو گھن لگ جاتا ہے، دیمک لگ جاتا ہے، ایمان کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ کسی وقت بھی وہ ایمان اس سے نکل سکتا ہے۔ اتنا بہت بڑا گناہ ہے یہ۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النظر سہام من سہام ابلیس مسموم، کہ یہ بد نظری شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، جہاں پر یہ تیر لگتا ہے، جہاں پر نظریں لگ گئیں، اس کا ڈائریکٹ اثر دل پہ ہو جاتا ہے، دل پہ اثر ہو جاتا ہے۔ مسموم، اور یہ ایک ایسا تیر ہے جو زہریلا تیر ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا من ترکہ مخافتی ابدلتہ ایمانا یجدہ حلاوتہ فی قلبہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس نے اس بد نظری جیسے گناہ کو چھوڑ دیا میرے ڈر سے، مخافتی میرے ڈر سے، ابدلتہ ایمانا، تو میں اس کو ایسا ایمان دوں گا کہ اس کی حلاوت اور مٹھاس کو اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ وہ حلاوت اور وہ مٹھاس کیا ہے ایمان میں؟ ایمان کی مٹھاس کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگ جاتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں استلذاذ طاعات، اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت ہے اس میں ایک سکون اسے محسوس ہوتا ہے، اسے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مزہ آتا ہے، دل تنگ نہیں ہوتا ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ کر کبھی یوں نہیں ہوتا ہے، سکون سے ہو جاتا ہے کہ میں امن و امان والا گھر اور اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ گیا ہوں، اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا ہوں، عبادت میں لگا ہوں، اللہ تعالیٰ کا مہمان ہوں۔ اللہ تعالیٰ میزبان ہیں، جب ہمارے پاس کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کی میزبانی کرتے ہیں، اس کی مہمان نوازی کرتے ہیں، عزت اور اکرام کرتے ہیں، اچھے کھانے دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی مہمان نوازی کیا ہے؟ اپنے بندے کے گناہ بخش دیتا ہے، وہ روتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کی خطائیں معاف فرما دیتا ہے، اس کی جو ضرورت ہے وہ پوری فرما دیتا ہے۔ اور سب سے بڑی مہمان نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آیا ہے، میرا مہمان آیا ہے، اس کا دل تنگ نہیں ہوتا ہے۔ یجدہ حلاوتہ فی قلبہ، ایسا ایمان اللہ تعالیٰ اس کو نصیب فرماتے ہیں کہ اس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے، اپنے دل میں پاتا ہے، اور وہ ہے استلذاذ الطاعات، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں مزہ آنا ہے، اور جو مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں اس سے گھبراتا نہیں ہے، بالکل نہیں گھبراتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رضا بالقضاء سے نصیب ہو جاتی ہے، جو بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بس میں اس پہ راضی ہوں۔ یہ ہے اصل مٹھاس ایمان کی، اور اس کے اعمال میں نورانیت ہوتی ہے۔ ہم نیک عمل بھی کرتے ہیں، ہمیں اس نیک عمل کی نورانیت محسوس نہیں ہوتی ہے، ایک سکون دل میں محسوس نہیں ہوتا ہے، ایک کھٹکا سا دل میں لگا ہوتا ہے، بے چینی ہوتی ہے۔ یہ اصل میں ہماری ایمان کی نورانیت کم ہے، ہمارے ایمان کی قوت کم ہے۔ ہمارے نیک اعمال تھوڑے ہیں تو ان کا اثر ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے، گناہ بہت زیادہ ہیں،
وہ گناہوں کی نحوست نے ایمان کی نورانیت کو ختم کیا ہوا ہے۔ حالانکہ مومن مسلمان کی شان ایسے ہے کہ چھوٹا سا چھوٹا گناہ بھی اس کے اوپر بہت بڑے پہاڑ کے برابر ہوتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر دی ہے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقے کے خلاف کر دیا ہے، بہت بڑا بوجھ محسوس کرتا ہے دل پر۔ یہ ہوتے ایمان کی نورانیت۔ لیکن ہماری یہ کیفیت اور یہ حالت نہیں ہے، بڑے بڑے گناہ کر کے بھی ہمیں کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، کچھ بھی محسوس نہیں ہوتا ہے کہ میں نے گناہ کیا یا نہیں کیا ہے۔ لاپرواہی ہوتی ہے، اللہ سے معافی مانگو یا نہ مانگو، یہ ہمارے گناہوں کی نحوست ہے۔ اس تھوڑے سے نیک عمل کی نورانیت ہمیں محسوس نہیں ہوتی ہے، کیسے محسوس ہوگی؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو شخص اللہ تعالیٰ کے ڈر اور خوف سے بد نظری کو چھوڑ دے، اللہ تعالیٰ اس کو ایسا ایمان نصیب فرمائیں گے جس کی نورانیت، جس کی مٹھاس وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا، اور اپنے تمام نیک اعمال میں اسے اپنے ایمان کی نورانیت محسوس ہوگی۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کو یہ محسوس ہوتی ہے ایمان کی نورانیت۔ ایسے بھی فقہا اور بزرگان دین گزرے جو تھوڑی سی بد نظری سے کئی احادیث وہ بھول جاتے تھے، وہ فوراً کہتے تھے کہ بد نظری ہوئی ہے۔ نیک اعمال اور صالح اعمال کی توفیق نہیں ہوتی ہے، ہمت نہیں ہوتی ہے، یہ بد نظری کی وجہ سے ہوتا ہے۔ بد نظری اتنی بہت بڑی مہلک بیماری ہے، اتنا بہت بڑا خطرناک گناہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل عین باقیۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی ماں سوائے اس آنکھ کے جو حرام چیزوں کو دیکھنے سے رکی ہے، حرام کی طرف دیکھنے سے وہ آنکھیں نیچے ہو گئی ہے۔ یہ جو پابندی اللہ تعالیٰ نے مومن مسلمانوں کی آنکھوں پر لگائی ہے تو اسی بنیاد پر لگائی ہے کہ جہاں پر بد نظری ہو گئی ہے بس اس گناہ کا بیج دل میں لگ گیا ہے۔ جب بیج دل میں لگ گیا ہے گناہ کا، پھر اور گناہ کر کر کے اس کو سیراب کرتے رہتے ہیں، پھر اس کو ایک شاخ نکلتی ہے، درخت بنتا ہے، وہ سارے گناہ ہوتے ہیں۔ اس ایک گناہ کو یا وجود دینے کے لیے یا اس ایک گناہ کو بار بار کرنے کی وجہ سے۔ اور بد نظری سے آنکھیں کبھی بھی سیر نہیں ہوتی، یہ ہمیشہ بھوکی رہتی ہے، کبھی بھی سیر نہیں ہوتی ہے کہ آنکھیں بھر جائیں گی۔ تو کیوں نہ کہ اس کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مومن مسلمان چھوڑ دے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا قیامت کے دن ایسے مومن مسلمان کے لیے دو انعام ہیں، دو انعام ہیں۔ جو مومن مسلمان بد نظری چھوڑ دے اور بد نظری نہ کرے اس کو اللہ تعالیٰ دو انعام دیں گے۔ ایک انعام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے ہر بار ہر نگاہ پر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ کتنی عظیم الشان فضیلت ہے، ہر بار اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ اور دوسرا انعام یہ ہے کہ ایسی آنکھ قیامت کے دن روئے گی نہیں، بالکل اسے افسوس نہیں ہوگا، افسوس والے روئیں گے نا۔ تو اسی وجہ سے جو آنکھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ جس دل میں اور جن آنکھوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف اور ڈر ہوتا ہے وہ حرام چیز کو دیکھنے سے نیچے ہو جاتی ہے۔ کیوں دیکھوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، کیوں میں اللہ تعالیٰ کا حکم توڑوں، کیوں میں اپنی آنکھوں کو خراب کروں؟ انہی آنکھوں سے مجھے اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے، اسی آنکھوں سے مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار کرنا ہے، حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہے، حضور علیہ السلام کو دیکھنا ہے۔ اپنی آنکھوں کو حفاظت ہونی چاہیے، جیسے ہم اس کو گرد و غبار سے محفوظ رکھتے ہیں، اگر تھوڑی سی دکھتی ہیں اور اس کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں، اسی طرح گناہوں سے بھی بچانے کے لیے اس کے لیے علاج اور معالجہ ہو۔ بد نظری نہیں کرنی چاہیے۔ تو آنکھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے
فلا ينظر الی الحرام، حرام چیز کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ اور چوتھی نمبر پر چیز ہے البطن، پیٹ کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی نشانی اور ڈرنے والوں کی علامت یہ ہے فلا يدخل فیہ الحرام، کہ وہ اپنے پیٹ میں حرام نہیں ڈالتا ہے، حرام چیز نہیں کھاتا ہے، حرام چیز نہیں پیتا ہے، حرام سے بچتا ہے۔ جو چیز مشتبہ ہو کہ یہ چیز حلال ہے یا حرام ہے، اس میں بھی وہ 100 بار سوچتا ہے، اور مشتبہ ہو جائے بھائی میری طبیعت نہیں مان رہی، میرا دل نہیں مان رہا ہے، بس اس کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہے اعلیٰ درجہ کہ مشتبہ چیز کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ اور جو شخص وہ اپنے پیٹ میں حرام ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عبادت قبول نہیں فرماتے، اس کی عبادت میں کبھی بھی نورانیت نہیں ہوتی ہے، وہ ہر وقت بے چینی کے عالم میں گم ہوتا ہے۔ اور پانچویں چیز ہے الید فلا تمد الی الحرام، ہاتھوں کے متعلق مومن مسلمان کا ڈر دل میں، اور ہاتھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنا یہ ہے کہ حرام کام کی طرف آگے نہیں بڑھتے ہیں، حرام کام کی طرف آگے نہیں بڑھتے ہیں کہ میں یہ غلط کام کروں، یہ حرام کروں، اس ہاتھ پر میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کروں، کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا ہے اس سے۔ کیوں؟ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا ہے، قیامت کے دن میرے یہ ہاتھ گواہی دیں گے، کیا جواب دوں گا میں کہ فلاں کام کی طرف بڑھے، فلاں کام ہم خود سوچیں ہمارے کام نیکی، ہمارے ہاتھ نیکی کے کاموں میں کتنے استعمال ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی کہتا ہے یار مجھے چیز دو، تم کہتے خود لے لے، میں نہیں اٹھ سکتا، شکر کرو تمہارے ہاتھوں کو نیکی کے کام میں استعمال ہونے کا موقع مل گیا ہے، استعمال کر ڈالو اسے۔ قیامت کے دن جیسے اعضاء وہ گناہوں کے متعلق گواہی دیں گے، تو ایسے نیک اعمال کی بھی گواہی دیں گے۔ اپنے ہاتھوں سے ہم مومن مسلمانوں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے کہ ان کو ہم تکلیف پہنچائیں۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پوری تفصیل سے اس حدیث پر بات ہوئی۔ تکف شرک عن الناس، حضور علیہ السلام نے مومن مسلمان کی تعریف فرمائی ہے۔ مومن مسلمان کس سے کہتے ہیں؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کامل اور اکمل درجے والا مومن مسلمان وہ ہے من سلم المسلمون من لسانہ، کہ جو دوسرے مسلمان اس کی زبان سے محفوظ ہوں، و یدی، اور اس کے ہاتھوں سے محفوظ ہوں، ان کو تکلیف اور پریشانی میں نہ ڈالے، ان کو اذیت نہ پہنچائے۔ یہ ہے اصل مسلمان۔ ہم خود اپنے گریبان میں سوچیں کہ ہم عام معاشرے میں، ہم عام گھریلو زندگی میں، عام معاشرے میں، اور اسی طرح عام اداروں میں، یا اپنے جہاں پر بھی ہم رہتے ہیں، ہم اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے کتنا نقصان پہنچاتے ہیں دوسرے مسلمانوں کو، دوسرے مومن مسلمانوں کو کتنا نقصان پہنچاتے ہیں۔ اور زبان کو آگے کیا ہے حضور علیہ السلام نے اس حدیث میں، من لسانہ، دوسرے نمبر پر ویدہ، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ زبان سے زیادہ تکلیف پہنچاتے ہیں۔ زبان سے تکلیف پہنچانا آسان بھی ہے، ہر جگہ سے ہم زبان سے تکلیف دیتے ہیں۔ مسلمان کی ابرو ریزی یہ اس کو تکلیف دینا ہے، کتنا یہ چیز ہمارے معاشرے میں عام ہو گیا ہے، بہت زیادہ عام ہو گیا ہے۔ جہاں پر جاؤ بس اپنی بڑائی بیان کرتے ہیں، دوسروں کی بس برائی بیان کرتے ہیں۔ ساری اچھائیاں ہم میں آ گئی اور ساری برائیاں ان میں آ گئی ہیں۔ سوچنا چاہیے۔ ایسے بھی نیک لوگ تھے جو اگر کسی مومن مسلمان میں 99 برائیاں ہوتی تھی اور ایک اچھائی ہوتی تھی، اس 99 برائیوں پر وہ پانی پھیر دیتے، ایک اچھائی کا ذکر کرتے، یار اچھا انسان، برائیاں تو تمہیں نظر آ رہے اس میں اچھائی بھی ہے۔ آج کل اگر 99 اچھائیاں ہوتی ہیں اور ایک برائی ہوتی ہے، ہم 99 اچھائیوں پہ پانی پھیر دیتے ہو، ایک برائی آگے آگے کرتے ہیں۔ چھوڑو نا، وہ کیا ہے اس میں، یہ برائی ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں۔
ویدہی، اور ہاتھ سے محفوظ ہو۔ ہاتھ سے محفوظ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تمام بدن سے تکلیف مت دو، لیکن ہاتھ سے اکثر اور بیشتر تکلیف دی جاتی ہے، اسی لیے حضور علیہ السلام نے حدیث میں ہاتھ کا ذکر فرما دیا ہے، ورنہ تمام بدن سے یہ نہیں کہ لات سے تکلیف دے دو۔ قیامت کے دن حساب ہوگا، تمام اعمال کا حساب ہوگا۔ حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا مل مفلس ہو، مفلس شخص کون ہے؟ غریب ناچار ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مفلس شخص وہ ہے جس کے پاس نہ درہم ہو نہ دینار ہو، پیسے نہ ہو، مال دولت نہ ہو۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہیں ہے، بلکہ قیامت کے دن ایک ایسا شخص حاضر ہوگا جس کے پاس احد پہاڑ کے برابر نیکیاں ہوں گی، لیکن اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کو تکلیف دی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کی غیبت کی ہوگی، اور اس شخص کے نیک اعمال ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جب نیک اعمال ختم ہو جائیں گے تو ان لوگوں کے گناہ اٹھا کر اس شخص کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ یہ ہوگا سب سے بڑا مفلس آدمی، جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا۔ قیامت کے دن تو اعمال پہ فیصلے ہوں گے، نیک اعمال پہ فیصلے ہوں گے۔ تو اسی وجہ سے ہاتھوں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے کہ فلا تمد الی الحرام، حرام کی طرف یہ ہاتھ نہیں بڑھتے ہیں، حرام میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اور اسی طرح پاؤں کے متعلق اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی نشانی یہ ہے فلا یمشی بہا الی معصیۃ و ذنوب، کہ گناہوں کی طرف نہیں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ اب ہم خود سوچیں کہ ہمارے یہ پاؤں بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی نیکی کی طرف جاتے ہیں، بھلائی کی طرف جاتے ہیں، دین اور دینداری کی طرف جاتے ہیں، یا برائیوں کی طرف جاتے ہیں؟ ہاں، بہت زیادہ قدم ہم مسجد کی طرف اٹھانے میں لیتے ہیں، یا بہت زیادہ قدم ہم کوٹ مومن بازار میں لیتے ہیں؟ کوٹ مومن بازار میں لیتے ہیں، پورے مہینے کا نکل جاتا ہے بٹ کٹ، ایک سرے سے دوسرے سرے تک جاؤ، قدم گنو۔ موٹر سائیکل پہ ہو تو وہ بھی حساب ہوتا ہے۔ پھر مسجد کو آنے جانے کا دیکھو، مسجد کے آنے جانے والے قدم تھوڑے پڑ جائیں گے۔ جس وقت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی، اس کے توبے کا لمبا واقعہ ہے۔ بہرحال وہ ایک نوجوان کے پاس جاتا ہے، کوئی اسے فرماتا ہے آپ جائیں، فلاں جھوپڑی میں ایک نوجوان بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس جاؤ، اس کے ہاتھ پہ بیعت کر لو، وہ تمہیں ذکر دے گا، توبہ استغفار کرتے رہنا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ جب جھوپڑی کے پاس گیا تو ایک پاؤں باہر پڑا ہوا ہے، کیڑے کھا رہے ہیں، اور نوجوان اندر بیٹھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہے۔ تو ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالیٰ جب ان کے پاس آئے تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کیا ماجرا ہے حضرت، آپ کا ایک پاؤں باہر پڑا ہوا ہے، کیڑے کھا رہے ہیں، کٹا ہوا ہے، اور آپ اندر ہیں؟ انہوں نے فرمایا ہاں۔ اور انہوں نے پھر اپنا قصہ واقعہ سنایا کہ میں نے 30 سال اس جھونپڑی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور ایک دن میرے اس جھونپڑی کی طرف بہت خوبصورت عورت آ رہی تھی، بے انتہا خوبصورت، جس نے مجھے بھی بہکایا، اور میں اس کی طرف جانے لگا تو مجھ پر غائبانہ آواز ہو گئی ہے کہ او اللہ کے بندے، 30 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے اور آج شیطان کی اطاعت میں روانہ ہو گئے ہو، شیطان کی تابعداری میں چلنے لگ گئے ہو۔ میں وہیں رک گیا تھا، جس قدم سے میں نے قدم شروع کیے تھے وہ پاؤں بار پڑ ہو گئے۔ تو ہم نے کتنی اطاعت کی اللہ تعالیٰ کی، کتنے قدم اٹھائے اللہ تعالیٰ کی طرف عبادت اٹھانے کے لیے، کسی غریب کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، کسی ناچار کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے، کسی کے ساتھ امداد کے لیے ہم نے کتنے قدم اٹھائے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک آدمی اپنے گریبان میں دیکھے تو ہمارے قدم اتنے نہیں ہیں۔ اگر کوئی ہم سے کہتا ہے یار میرے ساتھ تھوڑا سا اس اسپتال تک جاؤ، 100 بہانے ہم بنا دیتے ہیں۔ یار شکر کرنا چاہیے، شکر ہے ہمیں بھی کچھ نیکی کرنے کا موقع مل گیا، اللہ تعالیٰ نے دیا، کر ڈالو اسے، نہ معلوم میرے لیے خیر بن جائے۔
میرے ساتھ تھوڑا سا فلاں جگہ تک چلے جاؤ، ٹھیک ہے بالکل۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنا قدم کے متعلق یہ ہے، فلا یمشی بہا الی معصیۃ و ذنوب، وہ قدم کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے نافرمانی اور گناہوں کی طرف نہیں جاتے ہیں۔ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے، ان پر عجیب قسم کی کیفیتیں ہوتی ہیں، ان کی ایک عجیب حالت ہوتی ہے، اور ان حالتوں میں سے ایک حالت یہ ہے کہ مغموم رہنا۔ اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ڈرنے والا شخص، مومن مسلمان، ہر وقت غمزدہ رہے گا، اپنے گزشتہ گناہوں کے متعلق سوچے گا کہ میں نے تو توبہ کی ہے، یا اللہ پھر میری توبہ، میرے گناہ معاف فرما دے، یا اللہ یہ گناہ مجھ سے ہو گیا ہے، ہر وقت غمزدہ رہتا ہے۔ اور اسی طرح دوسری کیفیت یہ ہوتی ہے اس کی کہ اسے آخرت کی پیشی کا ڈر رہتا ہے، قیامت کا ڈر رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا سامنا کیسے کروں گا۔ علی رؤوس الناس، تمام لوگ ہوں گے، میرا اعمال نامہ کھول دیا جائے گا، گناہ سامنے آ جائیں گے، کیسے سامنا کروں گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈر گیا ہے، اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے 2 جنتیں دیں گے، ایک قیامت کے دن اور ایک دنیا میں اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو شخص اللہ تعالیٰ سے کھڑے ہونے سے ڈر گیا ہے، میں کیسے کھڑا ہوں یار، ہم اس ادارے میں افسر کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ڈرتے ہیں نا، وہ باتیں ادھر ادھر چلی جاتی ہے، غلط نہ ہو جاؤں، کچھ ایسی بات نہ نکل جائے، ہاں، اور جب مالک آ جاتے ہیں تو ہمارے افسر پھر گھبراتے ہیں، کوئی ایسی بات منہ سے نہ نکل جائے، کتنا ڈر ہوتا ہے، ہاں۔ اور جب افسر کے سامنے ایک ورکر سہن کے کھڑا ہوتا ہے، افسر کہتے ہیں دیکھو پھر کوئی گل نہیں، نرم مزاج ہو جاتے ہیں، نرم دل ہو جاتے ہیں، کوئی بات نہیں، چلو۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جاتا ہے مومن مسلمان، میں کیسے اللہ کا سامنا کروں گا، میرے گناہ گنے جائیں گے، مجھ سے پوچھا جائے گا۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تمام نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ گرم پانی دیا تھا تمہیں میں نے، سردی کے موسم میں کتنا شکر ادا کیا، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا پانی دیا، تمہیں یہ نعمت ملی، یہ نعمت ملی، یہ نعمت ملی، کتنا شکر ادا کیا اللہ تعالیٰ۔ ساری نعمتیں گنی جائیں گی، اللہ تعالیٰ نعمتیں جتلائے گا، میں نے یہ نعمت دی تھی، کیا کیا تو نے، کتنا شکر ادا کیا۔ تو قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر جائے، اس شخص کے لیے بس جنت ہی جنت ہے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو ہر وقت اسے یہ ڈر رہتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کیسے کروں گا، کیسے پیش ہوں گا۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی اپنے دل میں ڈالیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی ہونی چاہیے، جو کام بھی کرے اللہ تعالیٰ کی ذات کو اپنے سامنے رکھے، حضور علیہ السلام کے سنت طریقوں کو سامنے رکھے کہ اس کے خلاف مجھے نہیں کرنا ہے۔ دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمیں